الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، رمضان المبارک کی اس قرآنی مجلس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہماری 28ویں قرآنی مجلس ہے اور اس میں ہم پارہ نمبر 28 کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو اس پارے میں سورہ مجادلہ ہے، سورہ حشر ہے، سورہ ممتحنہ ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ منافقون ہے، سورہ تغابن ہے، سورہ طلاق ہے اور سورہ تحریم ہے۔ یہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ سورتوں کا ایک پورا گروپ ہے جو سورہ حدید سے شروع ہو کر سورہ تحریم پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔ اس گروپ میں کچھ چیزیں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ اس میں زیادہ تر صورتیں جو ہے وہ سبح یسبح اس سے شروع ہوتی ہیں۔ جو صورتیں اس سے نہیں شروع ہوتی ہیں تو وہ دراصل پچھلی صورت کا تتمہ ہوتی ہیں، اس صورت کے کسی پہلو کو مکمل کرتی ہیں اور اس کے بعد پھر اگلی تسبیح والی صورت آ جاتی ہے۔ ان صورتوں میں نور کا تذکرہ بہت زیادہ ہے اور ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اپنی تربیت کرنا، فائدہ اٹھانا، اس کا ذکر بھی ہے نمایاں طور پر۔ تقریباً ہر صورت میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کچھ بہت ہی بنیادی ہدایات دی گئی ہیں اپنے تزکیے سے متعلق۔ ایک صاحب اسلام کو، صاحب ایمان کو جو مختلف تزکیے کے سلسلے میں جن چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، مشکل سوالات ہوتے ہیں، ان کا اس میں حل پیش کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ ان صورتوں کا مطالعہ کریں اور ان میں یہ دیکھیں کہ اس میں سے ہر صورت آپ کی کس طرح سے تربیت کرتی ہے۔ تو یہ ایک مختصر اوور ویو ہے ان صورتوں کا۔ اس کے بعد آپ کے سوالوں کا استقبال ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3، اس میں کہا گیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اس میں سوال یہ ہے کہ اسلام کی دعوت پیش کرنے والوں کو کیا پوری طریقے سے عامل ہونا ضروری ہے، اور جو مقررین ہوتے ہیں جو دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں وہ پوری طریقے سے پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتے؟ تو واضح کیجئے کہ عمل کرنے تک بات کہی جائے یا نہ کہی جائے۔ یہاں پر جو کہنے اور کرنے کا مسئلہ ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ جو یہودی تھے یا جو منافقین تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دعوے بڑے بڑے کرتے تھے اپنے سلسلے میں۔ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مجاہد بتاتے تھے، بہت بڑا ایمان والا بتاتے تھے، اور ایمان کے سلسلے میں اور عمل کے سلسلے میں بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، لیکن جب موقع آتا تھا تو عمل میں پیچھے رہ جاتے تھے۔ جو دعوے کرتے تھے ان کے مطابق ان کا عمل نہیں ہوتا تھا۔ اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یا ایھا الذین آمنو کہا ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ ایسے ہی کمزور ایمان والے جن کے دلوں میں بیماری ہے، کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مجاہد ہیں اور اللہ کی راہ میں بڑی ہماری قربانیاں ہیں اور سب کچھ ہیں، کہتے تو یہ ہیں کہ ہم موقع آنے پر ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن یہ باتیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور آپ اس کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں۔ دعوت کا مسئلہ نہیں ہے، دعوے کا مسئلہ ہے کہ آپ جو دعوے کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو دعوت دینے میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس معیار پہ نہیں ہو جس معیار کی دعوت دے رہے ہیں۔ سورہ جمعہ اور سورہ صف، اس میں جو سورہ کا آغاز ہوتا ہے، ایک سے سبح للہ اور دوسری سورت میں یسبح للہ سے ہوتا ہے، اور یہاں پہ جب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں تو دونوں کا ترجمہ سیم رہتا ہے، جبکہ سورہ صف میں فعل ماضی کا صیغہ یوز ہوا ہے اور سورہ جمعہ میں فعل مضارع کا، تو پھر ترجمہ ایک سا کیوں ہوا؟ اور دوسری یہ کہ جو سبحہ کا جو ایک لغوی معنی کیا ہے، اور جو قرآن اس کو قرآنی ٹرم جو دیتا ہے وہ اس کا کیا ٹرمنالوجی ہے اس کی؟ سبح للہ یسبح للہ، دونوں کا ترجمہ اردو اور انگریزی میں الگ الگ ہی کیے گئے ہیں۔ سبح للہ کا ترجمہ کیا گیا ہے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور یسبح للہ کا ترجمہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ انگریزی میں یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ واٹ ایور از ان دا ہیونس اینڈ واٹ ایور از آن دا ارتھ گلوریفائز اللہ، یہ ترجمہ جو ہے سبح کا کیا گیا ہے، اور یسبح کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ واٹ ایور از ان دا ہیونس اینڈ واٹ ایور از آن دا ارتھ کانسٹنٹلی گلوریفائز اللہ۔
کانسٹنٹلی کا اضافہ کیا گیا ہے، یعنی اس میں صیغہ مضارع ہے کہ کنٹینیوس ہے نا، استمرار ہے اس میں، تو کنٹینیوس تسبیح کر رہی ہے، تسبیح کی ہے، دونوں ایک ہی بات ہے، پریزنٹیشن کا انداز الگ الگ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تسبیح سے عام طور پر جو معنی لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مناسب ترجمہ نہیں ہے کہ پاکی بیان کرنا، یعنی یہ ہے کہ کسی کو جو ہے ہم یہ کہیں کہ صاحب فلاں آدمی جو ہے فلاں فلاں برائیاں ان کے اندر نہیں ہیں، وہ پاک ہیں، تو اس لیے بعض لوگوں نے اسے پسند نہیں کیا ہے۔ اس کا ترجمہ گلوریفیکیشن ہے، عظمت بیان کرنا ہے، بڑائی بیان کرنا ہے۔ البتہ ٹیکنیکلی تسبیح یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جتنی غلط باتیں لوگوں نے منسوب کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے مبرہ ہے۔ تسبیح میں صرف پاکی کا مفہوم نہیں ہے، عام طور سے لوگ جو ہے تسبیح کو پاکی کے معنی میں لیتے ہیں، تو پاکی کا بھی مفہوم ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا اور اللہ کی عظمت بیان کرنا، دونوں اس میں شامل ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے، البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں پہ جو تخلیہ میں بات کرو تو صدقہ دے دو، یہ اس وقت کے لیے ہے، ابھی اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے؟ اگر کسی سے بات کرنی ہو اکیلے میں تو صدقے سے یہاں کیا مراد ہے؟ بھائی دیکھیں، اس آیت کا ایک پس منظر ہے، وہ ہے کہ جو لوگ بعد میں ایمان لے آئے، جو قبیلوں کے سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اپنا ایک مقام جتاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر آ کر نام سے پکارتے تھے، اس سے منع کیا گیا، اور جب کوئی مجلس ہے تو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں تخلیہ میں بات کرنا چاہتے ہیں، پرائیویسی چاہیے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تنگی ہو رہی تھی، تکلیف ہو رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون ڈال دیا، تو صرف ان کی تنبیہ کے لیے فوراً ہی جو ہے اس کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ شاید تم لوگ اس سے گھبرا گئے، تو یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پرٹیکولر کانٹیکس میں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے علماء سے، مشائخ سے اور اپنے صوفیاء سے، اپنے بڑوں سے ملاقات کریں تو ہدیہ ضرور دیں، کور دیں ان کو، یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب نہیں لیا جا سکتا ہے۔ البتہ ہمارے جو بڑے ہیں ان سے بھی تخلیہ کی بات کم کرنی چاہیے، ذمہ داران ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام انہیں ہوتے ہیں، تو ہر آدمی چاہے کہ اپنا مقام جتانے کے لیے ان سے 5-5 10 منٹ لے لے، تو بڑوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ہمارے بڑوں کے سلسلے میں بھی کم جو ہے ہمیں ٹائم جو ہے تخلیہ خاص کر اسپیشلی، ہاں اگر وہ خود وقت آپ کو دیتے ہیں کہ کسی ٹائم میں آئیں بات کریں گے تو ٹائم لے کر جانا آج کے زمانے کے لحاظ سے یہ آداب میں سے شامل ہے۔ سورہ تحریم ہے، آیت نمبر 8 ہے۔ سوال یہ ہے کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو قرآن میں مغفرت کے بارے میں بھی آتا ہے اور تکفیر کے بارے میں بھی آتا ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور سیئات تو چھوٹے گناہ کے لیے آتا ہے عام طور سے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں اس ایسی توبہ ہو اگر خالص توبہ تو ان گناہوں کا بھی ثواب مل جاتا ہے، تو یہ کب ملتا ہے مطلب؟ اور جب بھی تکفیر استعمال کرتے تو سیئات استعمال کرتا ہے، اور یہ چھوٹے گناہ ہے مطلب کہ کبیرہ گناہ کے بدلے میں بھی مطلب ثواب مل سکتا ہے۔ تکفیر اور مغفرت یہ دونوں کبھی ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی استعمال ہوتے ہیں، جب الگ الگ استعمال ہوتے ہیں تو اس میں دونوں مفہوم شامل ہوتے ہیں، مغفرت کا بھی اور تکفیر کا بھی، اور اگر ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو پھر دونوں کا الگ الگ مفہوم ہوتا ہے۔ تو تکفیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو بالکل جھاڑ دے، دور کر دے، آپ کی شخصیت سے دور کر دے، آپ کے نام اعمال سے دور کر دے، گویا کہ آپ نے وہ برائیاں کی ہی نہیں۔ اور گناہوں کی مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر پردہ ڈال دے، انہیں معاف کر دے۔ نتیجہ ایک ہی ہے کہ آپ سے ان گناہوں کا پھر حساب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ دو طرح سے بیان کیا ہے کہ ایک پہلو یہ ہے کہ گناہوں کو معاف کر دے، اس پہ پردہ ڈال دے، اور ایک یہ ہے کہ اس کو دور کر دے، نام اعمال سے مٹا دے۔ اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے، مطلب تکفیر سیئات یا مغفرت ذنوب میں کوئی ثواب ملنے کا جو پہلو ہے وہ نہیں ہے، یہی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برائیوں کو دور کر دے ہم سے، تو جب برائیاں دور ہو جائیں گی تو ان کا حساب نہیں ہوگا، نام اعمال پاک ہو جائے گا۔
تو یہاں پر جو یہ بات کہی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو توبۃ نصوحا جو ہے وہ یہاں پر تو کہہ دیا ہے توبۃ نصوحا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ توبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک توبۃ نصوحا ایک غیر نصوح توبہ، بلکہ توبہ جب بھی ہوگی وہ توبۃ نصوحا ہی ہوگی۔ اگر توبۃ نصوحا نہیں ہے تو گویا وہ توبہ ہی نہیں ہے، تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہے کہ دو طرح کی توبہ ہوں گی، ہے نا، بلکہ یہ ہے کہ توبہ تمہاری ہو اور وہ سچی توبہ ہو۔ تو اگر یہ کہا جائے توبہ کر لو اور یہ کہا جائے سچی توبہ کرو، بات تو ایک ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں کہا گیا کہ سچی توبہ کرو، اور جہاں توبہ کرنے کو کہا ہے وہاں بھی مراد یہی ہے کہ سچی توبہ کرو۔ سورۃ تغابن آیت 14 اور 15، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہیں۔ اور سورہ انفال میں ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ اور سورہ منافقون آیت نمبر 9 میں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ اور سورہ کہف میں ہے کہ مال اور اولاد کو زینت کہا گیا ہے۔ تو حالانکہ اولاد تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تو اس آیت کے روح سے ہم مائیں کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ وہ ہمارے لیے جو ہے فتنہ نہ بنے، کن باتوں کا خیال کریں۔ ہمارے لیے ہمارے بچے کیا حیثیت رکھتے ہیں، قرآن میں اس کے 4 پہلو بتائے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، گفٹ ہے، یہب لمن یشاء اناثا، آگے اور آیت چلتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے، عطیہ ہے، انعام ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے بچوں کے بارے میں یہ کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت ہے، رونق ہے، ایڈورمنٹ ہے۔ جیسے کسی کے گھر میں آپ داخل ہوتے ہیں تو ایک فزیکل ایڈورمنٹ ہے، صوفہ ہے، کرٹینس ہیں، کراکریز ہیں، دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ بھی ہو، اگر بچے اچھے ہوں تو وہ گھر کی زینت ہوتے ہیں، وہ ایڈورمنٹ ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑی زینت تو گھر کی بچے ہی ہوتے ہیں۔ قرآن نے بچوں کو زینت بھی کہا۔ قرآن نے بچوں کے سلسلے میں یہ بھی کہا کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، زوج کا بھی یہاں ذکر ہے اور بچوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الگ الگ حیثیت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ وہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ نمبر 4، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آزمائش ہے۔ آزمائش سے مراد لوگ سمجھتے ہیں فتنہ سے اردو کا فتنہ نہیں ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحت دی تو یہ بھی ایک آزمائش ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیماری دی تو یہ بھی ایک آزمائش ہے، کسی کو دولت دی تو یہ بھی ایک آزمائش ہے، کسی کو غربت دی تو یہ بھی ایک آزمائش ہے، کسی کو عہدہ اور منصب دیا تو یہ بھی ایک آزمائش ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی تو پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، ٹیسٹ ہے یہ۔ تو اولاد کا اور مال کا ٹیسٹ ہونا یہ بھی ایویڈنٹ ہے۔ اور ففتھ اور آخری بات یہ ہے کہ ان میں سے بعض تمہارے لیے دشمن بھی بن سکتے ہیں، اگر ان کی صحیح تربیت نہیں کی گئی تمہارے دشمن بن سکتے ہیں، تمہارے کاز کے لیے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انسان کی آخرت جن وجوہات سے خراب ہوتی ہے اس میں سے ایک بڑی وجہ اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے گھر والوں کی خاطر اپنی آخرت کو داؤ پہ لگانا ہے۔ تو آدمی کماتا ہے، زندگی بھر دوڑ دھوپ کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنے گھر کے لیے کرتا ہے۔ تو وہ جو دنیا کو مقصود بنا لیتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، تو اس میں ایک بڑی وجہ جو ہے اس کے گھر والوں کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو گھر والوں کے تقاضے پورے کرنے کے لیے وہ اپنی آخرت کو بھلا لیتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی دوڑ دھوپ کے بعد پھر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے صرف جو بچتا ہے وہ گھر والوں کی فکر بچتی ہے، جس کے لیے اس نے فکر آخرت کو داؤ پہ لگا دیا۔ تو اگر آدمی فکر آخرت کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھے اور گھر والوں سے جو اس کا تعلق ہے، گھر والوں کے لیے جو اس کی فکر مندی ہے، تگ و دو ہے، اس کو فکر آخرت کے دائرے میں قید کر کے رکھے، تو پھر وہ اس آزمائش سے بچ سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے حقیقی انجام کی فکر رکھنی چاہیے، اور وہ چیزیں جو اس انجام سے غافل کرنے والی ہیں، اس انجام کے راستے میں رکاوٹ بننے والی ہیں، ان چیزوں کو حد میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہاں پر جو ان من ازواجکم و اولادکم آیا ہے، تو ازواج کا ترجمہ لوگ بیویاں کر لیتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ جوڑا یا شریک حیات ہے۔ یعنی یہ بات عورتوں سے بھی کہی جا رہی ہے کہ تمہارے شوہر اور تمہارے اولاد تمہارے لیے دشمن ہو سکتے ہیں، اور شوہروں سے بھی کہی جا رہی ہے کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے لیے
दुश्मन हो सकते हैं। सूरह हश्र आयत नंबर 22 सवाल यह है, अगर अल्लाह हर चीज़ के बारे में जानता है यहाँ तक कि गिरने वाले पत्ते तक को, तो इत्तेफाक यानी कोइंसिडेंस का कोई वजूद है या फिर हर चीज़ एक तयशुदा निज़ाम के तहत चल रही है? देखिए, हर चीज अपने हिसाब से काम कर रही है। दरख्त का बड़ा होना, उसमें पत्तों, फूलों और फलों का लगना, ये सब हो रहा था। अचानक आंधी आई तो दरख्त पे जो है जड़ से उखड़ गया। ये सब हो सकता है। इल्म में होने का मतलब क्या है? इल्म में होने का मतलब ये है कि आप अगर हमारे रिसेप्शन में जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ एक बड़ा सा स्क्रीन है। उसमें इस कैंपस में जितने कैमरे हैं उस सारे कैमरे से यहाँ जो है आप पिक्चर देख सकते हैं। तो वहाँ कोई बंदा गिर गया मस्जिद के पास, तो मैंने नहीं गिराया, मेरे इल्म में है कि वो गिर गया। मेरा कैमरा बताता है कि वो गिर गया। इसी तरह कोई वाकया होता है रोड में, तो रोड पर भी हमारे कैमरे हैं। तो जो कुछ हो रहा है मैं यहाँ मालूम हो रहा है बैठकर। भाई दुनिया में हमने ये सब ईजाद कर लिए हैं, तो अल्लाह ताला का इल्म, उसकी कायनात कितनी अजीम है, वो कितना बड़ा आलिम है, तो उसके पास सारी चीज़ों का इल्म है। उसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से बरी हो गए। हम जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी है और वो उसके पास जो है नजर आ रहा है, देख रहा है, उसे इल्म है आप क्या कुछ कर रहे हैं। एक बहुत बड़े मालिक का तस्वीर कीजिए जिसकी कंपनी चलती है, तो एक बटन ऑन करना और ऑफ करना जो है उसमें मालिक का कोई दखल नहीं है, एक सिस्टम का दखल है। माल आ रहा है और जा रहा है, तो कोई उतार रहा है, कोई चढ़ा रहा है, इसमें मालिक का दखल नहीं है, सिस्टम है। मालिक ने एक सिस्टम बना दिया और उसके इल्म और सिस्टम के मुताबिक काम हो रहा है। ये अल्लाह ताला के सिलसिले में बहुत, कायनात का बहुत बड़ा बादशाह है। दुनिया का मामूली बादशाह हर काम नहीं करता, हम नहीं करते घर में हर काम। तो अल्लाह ताला तो कायनात का इतना बड़ा रब है, वाहिद रब, अकेला पूरी कायनात चलाता है। उसने सिस्टम बना दिए और सिस्टम के मुताबिक चीजें जो तैयार भी होती हैं, खत्म भी होती हैं। बारिश का बरसना, बच्चों का पैदा होना, हर चीज का एक सिस्टम उसने बना दिया, उसका बनाया हुआ सिस्टम है। और उसका अमल दखल एक्सट्रीम सिचुएशन में होता है जिसे हम मौजिजा कहते हैं। आग का काम है जलाना, सिस्टम है, वो किसी को भी डाले जला देगी। उस जगह अगर अल्लाह ताला ने आग को जलाने से रोक दिया तो वहां उसका पर्सनल इंटरवेंशन हुआ जिसे हम मौजिजा कहते हैं। ऐसा आम बंदों के लिए भी पर्सनल बाज़ दफे अल्लाह ताला इंटरवीन करता होगा, हमें नहीं मालूम है, लेकिन सिस्टम तो उसने बना दिया और हर चीज़ सिस्टम के मुताबिक है। अल्लाह ताला की जो मशीयत का मामला है उसको हम इंसानी जाविये से नहीं देख सकते हैं। जो इंटरवेंशन का मामला है या इंटरवेंशन करने नहीं करने का, कोइंसिडेंस का वगैरह का, तो ये सब चीज़ें तो हमारे दरमियान की हैं। अल्लाह ताला का मामला क्या है तो उसके बारे में हमें जाहिर है कि ये अल्लाह ताला के इल्म है। तो हम उसके बारे में सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला अपने मामलात कैसे अंजाम दे रहा है वो अल्लाह ताला के इल्म है। अल्लाह ताला की मशीयत हर चीज़ को मुहीत है, कोई चीज़ उसकी मशीयत के बगैर नहीं हो सकती है। सूरह तलाक के ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम लोग औरतों को तलाक दे दो तो उन्हें उनकी इद्दत के लिए तलाक दिया करो। तो मेरा सवाल, तलाक की इद्दत के मुख्तलिफ सूरतों को यानी उनके उम्र के हिसाब से किस तरह, उसमें क्या कोई उम्र जब बढ़ जाती है, ज़्यादा उम्र होती है तो उसमें कोई तखफीफ होती है, और क्या खुला की भी जो अहकाम है क्या उसमें भी इद्दत इसी तरह की होती है नहीं होती है, उसकी वजाहत चाहिए। तलाक की इद्दत के अहकाम जो हैं वो खुद इसी सूरत में बयान किए गए हैं। एक तो इद्दत के अहकाम सूरह बकरा में बताए गए थे, वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरू। तो वहाँ पर ये बताया गया कि 3 क़ुरू जो है वो यानी 3 तोहर वो उनको, या 3 हैज़ उनको इंतज़ार करना है। 2 तरह की राय है कि क़ुरू से मुराद हैज़ है या तोहर है, लेकिन बहरहाल 3 माहवारियाँ उनको इंतज़ार करना है, तब उनकी इद्दत मुकम्मल होगी। फिर सूरह तलाक में उसकी वजाहत की गई, 3 शक्लों का मज़ीद जिक्र किया गया। तो एक शक्ल ये बताई गई कि जिनको हैज़ अभी आता नहीं है तो उनका क्या होगा, और दूसरी शक्ल वो कि जिनका हैज़ रुक गया है, ज़्यादा उम्र वाली हो गई है, जैसा कि आपका सवाल है, तो उनके बारे में ये बताया गया कि उनकी इद्दत जो है वो 3 महीना है। उसके बाद फिर एक चौथी जो शक्ल है वो ये कि जो हामिला औरतें हैं,
تو ان کی عدت یہ بتائی گئی کہ ان کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. تو اس طرح سے مطلقہ عورتوں کی 4 طرح کی عدتیں ہوئیں. خلا کے سلسلے میں اختلاف ہے. عام طور سے تو یہی رائے ہے کہ وہ جس طرح طلاق کی عدت ہے اسی طرح خلا کی عدت ہے، کیونکہ خلا بھی طلاق ہی کی ایک شکل ہے جو بیوی کے مطالبے پر دی جاتی ہے. لیکن بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کی عدت جو ہے وہ 1 ماہواری ہوگی. آیت نمبر 11 سے ہے سورۃ الطلاق سے ہی. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو عدل و مساوات اور قسط جو قرآن شریف میں لفظ استعمال ہوا ہے تو ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن طلاق میں عمومی طور پر مردوں کو یہ طلاق کا یہ حصہ ملا ہے، اور پھر جو دوسری طرف خلا ہے اس میں بھی مرد کی ہی اجازت سے یعنی خلا مل سکتی ہے. لیکن اس میں اگر ہم دیکھیں تو جب مرد اجازت ہی نہ دیں تو اسے خلا بھی نہیں ملے گی، تو اس میں عدل اور مساوات نہیں دکھتا ہے. اور جہاں دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں وہاں الرجال قوامون کی حوالہ دیتے ہیں کہ اس کے طور پر جس طرح بیان کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں زیادہ دوسرے لوگ مطمئن نہیں ہوتے ہیں اس سے. قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ اگر بیوی خلا کا مطالبہ کرے تو شوہر کو اس مطالبے کو پورا کرنا چاہیے. یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے. اور اگر اس تعلیم پر عمل ہو اور شوہر اس معاملے میں ڈھٹائی کا اور ضد کا، لٹکانے کا، اپنی نفسانی جذبے کو کے پیچھے چلنے کا اظہار نہیں کرے، قرآن مجید کی تعلیم پر عمل کرے، تو پھر اس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوگا. لیکن چونکہ مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ یا بعض لوگ وہ قرآن مجید کی اس روح کو سمجھتے نہیں ہیں، یا ان کی جو نفسانی خواہشات ہیں، نفسانی جذبہ ہے، وہ ان پر غالب آ جاتا ہے، اور وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ نہیں ہم خلا نہیں دیں گے، ہم بیوی کی جو درخواست ہے الگ ہونے کی اس کو پر توجہ نہیں دیں گے. تو اس کے نتیجے میں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. تو وہ اس حل پر لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو قرآن مجید کی تعلیم پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور وہ اس سلسلے میں ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو ان کا علاج کیسے کیا جائے. تو اس سلسلے میں مسلمان اجتماعی اشتہاد کے ذریعے سے فیصلہ کر سکتے ہیں. ذاتی طور پر میری رائے یہ ہے کہ اگر لڑکی الگ ہونا چاہتی ہے اور وہ اس پر اصرار کر رہی ہے اور سمجھانے کے باوجود وہ نہیں مان رہی ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں، مجھے الگ رہنا ہے، تو کسی کو بھی زبردستی تو نہیں رکھا جا سکتا ہے کسی کے ساتھ. اسلام میں اس طرح کی زبردستی اور تنگی نہیں ہے. تو پھر اسے الگ ہونے کا حق ہے. اس میں رشتہ دار ہیں، محلے کے لوگ ہیں، وہ انٹروین کریں اور کرنے کے بعد جو مناسب فیصلہ ہو جس سے کہ لڑکی کو راحت ملے اور لڑکے کا بھی کوئی نقصان نہیں ہو، تو ایسا فیصلہ انہیں کر لینا چاہیے اور اس کو نافذ ہو جانا چاہیے. سورہ تحریم آیت نمبر 4. ان تتوبا الی اللہ فقط سقط قلوبکما. تو یہاں سقط قلوبکما سے کیا مراد ہے؟ اس پر علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بہت تفصیل کے ساتھ بہت ہی شاندار گفتگو کی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہاں پر امہات المومنین جو اس معاملے میں شریک تھیں ان کو توبہ پر ابھارا گیا ہے، اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، تو تمہارے دل تو مائل ہیں، تمہارے دل میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تمہارے دل میں کوئی کجی نہیں ہے، تمہارے دل تو توبہ کی طرف پہلے سے مائل ہے، توبہ کرنا تمہارے لیے بہت آسان ہے، تم توبہ کر لو. تو یہ توبہ پر ابھارا گیا ہے. سورہ ممتحنہ کی فرسٹ آیت میں اس میں بتایا گیا کہ جب تم گھر سے نکلو تو دشمنوں سے دوستی مت کرو، اور آگے بولا گیا کہ دشمنوں ان کو بولا گیا جو اوپنلی اسلام کو اپوز کرتے ہیں. تو اگر ہمارا واسطہ ہی ان لوگوں سے پڑتا ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جو اوپنلی اسلام کو نہیں فالو کرتے ہیں اور کوئی آپشن نہیں ہوتا، تو کیا ان سے دوستی کرنا پروہیبٹڈ ہے، یا کس طرح کی دوستی؟ قرآن میں جہاں بھی اس بات سے روکا گیا ہے کہ دوسروں کو اپنا ولی مت بناؤ، دوسروں کو اپنا دوست مت بناؤ، تو پورا جو ہے وہ جنگ کا سیاق ہے کہ معرکہ برپا ہے حق اور باطل کا. تو آپ اپنا موقف طے کریں، اپنی پوزیشن طے کریں کہ آپ کدھر کھڑے ہوں گے، کس صف میں کھڑے ہوں گے. معرکہ برپا ہے اور آپ جو ہے باطل کس صف میں کھڑے ہو رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستیاں ہو رہی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ آپ راز شیئر کر رہے ہیں، ان کو اپنا رازدار بنا رہے ہیں، ان کو اپنا گہرا دوست بنا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس جنگ میں، اس معرکے میں اپنی صحیح پوزیشن طے نہیں کر رہے ہیں. آپ کہنے کو تو حق کے علمبردار ہیں،
لیکن آپ کی دوستی جو ہے وہ فریق مخالف کے ساتھ ہے. جہاں بھی یہ بیان ہوا ہے جیسے یہاں پر بھی کہا گیا یعنی عدوی و عدوکم اولیاء ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، جہاں پر بھی اس طرح کی بات ہے تو وہاں عام حالات میں عام اچھے تعلقات چاہے وہ دوستی کے تعلقات کیوں نہ ہوں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ جہاں پر خیر اور شر کا حق اور باطل کا معرکہ برپا ہے، جو باطل کے صف میں ہے وہ حق کو مٹا دینے کے در پہ ہیں، وہاں پر دوستیاں قائم کرنے سے منع کیا جا رہا ہے ایسے لوگوں سے. اس آیت میں ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو تسبیح بیان کرتی ہے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، اس میں انسان بھی ہے، چرند بھی ہے، پرند بھی ہیں اور دوسری چیزیں بھی ہیں، تو کیا وہ اسی طرح اسی آواز کے ساتھ جس طرح ہم لوگ تسبیح بیان کرتے ہیں یا اس کا کوئی اور مخصوص طریقہ ہے؟ اس کے بارے میں مجھے جاننا ہے. کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتے ہیں، اس کے حکم کے پابند ہیں اور سر منہ انحراف نہیں کرتے. وہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت بیان کرتے ہیں اپنے وجود سے بھی، اپنی فنکشننگ سے بھی، اپنے حسن سے بھی. ہر پرندہ ہر چرندہ دیکھیے تو اپنی ذات سے بھی وہ خدا کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اس کی عظمت بیان کر رہا ہے. اس کے علاوہ وہ خدا تعالیٰ سے بات کر رہا ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے. قرآن نے اس کے لیے 5 الفاظ استعمال کیے. ایک تو نماز کا لفظ استعمال کیا پرندوں کے بارے میں کہ وہ صلاۃ نماز پڑھتے ہیں لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے. دوسرا ہے تسبیح، یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے وہ تسبیح بیان کرتے ہیں. تیسرا ہے وہ عبادت میں، کائنات کی ہر چیز عبادت کر رہی ہے. پھر یہ بھی آیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. یہ سب جو ہے الفاظ آئے ہیں، الگ الگ الفاظ. تو ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے کانٹیکٹ کرتے ہیں، کیسے رابطہ کرتے ہیں، کیسے جو ہے کمیونیکیشن کرتے ہیں. سورہ تغابن آیت نمبر 16 میں فرمایا گیا ہے کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی شح نفس سے جو بچ گیا اللہ تعالیٰ اس کو فلاح عطا فرمائے گا. تو شح نفس سے کیا مراد ہے اور اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ یہاں پر دیکھیے شح نفسی ہی آیا ہے. شح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شح کا مطلب ہوتا ہے خود غرضی، اور پھر نفس کا بھی ذکر آیا ہے. تو اس میں ایک بلیغ نکتہ ہے کہ آدمی عام طور سے دوسروں کی خود غرضی سے ڈرتا ہے کہ دوسروں کی خود غرضی سے اسے نقصان پہنچے گا. اپنی خود غرضی کا خیال نہیں آتا ہے اسے کہ خود اس کی اپنی خود غرضی سے اس کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جسے خود اپنی خود غرضی سے اسے بچا لیا گیا تو وہ کامیاب ہے. دوسری جگہ پر آیا کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ انسانوں کی رگو پے میں خود غرضی سرایت کر گئی ہے، یعنی بہت ہی قریب ہے ان سے، بالکل ان کی رگو پے میں ہے، سرایت کی ہوئی ہے. اب اس سے بچنا بہت مشکل ہے، لیکن جو بچ جائے تو وہ دنیا کے بہت سے معاملات میں بہت ہی شاندار اس کا موقف ہوتا ہے، بہت ہی بہتر موقف وہ اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ وہ خود اپنی خود غرضی کے جال سے باہر نکل آیا، قید سے باہر نکل آیا، آزاد ہو گیا. وہ بڑے بڑے فیصلے لے سکتا ہے جو اپنی خود غرضی میں قید لوگ نہیں لے سکتے. یہ جو نفس کی خود غرضی ہے یہ اصل میں ایک پرسنالٹی ہے. اس کے اپوزٹ ایک پرسنالٹی ہے جسے ہم میگنانیمس کہتے ہیں. میگنانیمیٹی اعلیٰ ظرفی، وسعت قلبی، بلند نگاہ، نوازنے والی شخصیت، معاف کرنے والی شخصیت، دل ربا شخصیت، عطا کرنے والی شخصیت، گفتگو میں لینت، چال ڈھال میں وقار، عظمت. یہ ساری چیزوں کا آپ دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ذہن میں آتی ہے. میگنانیمس پرسنالٹی جسے ہم کہتے ہیں، عظمت والی شخصیت. اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ شح نفس ہے، تنگ دل، تنگ نظر، تنگ ظرف، چھوٹے دل کا انسان. اور یہ دنیا میں بہت عام ہے، صرف اسلامی تہذیب اور کلچر میں کہ ایک دوسرے کو کھلایا جاتا ہے، ورنہ ہمارے دوست احباب جو ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب 2 دوست جاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد دونوں اپنا اپنا بل دیتے ہیں. اس کا جو اثر ہے وہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل شادی جب ہوتی ہے تو آدمی یہ تلاش کرتا ہے کہ اسے ایسی بیوی چاہیے جو کما کر لے آئے. اور میرے پاس جو ڈسپیوٹس آتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ شی شوڈ آلسو برنگ سم تھنگ آن دا ٹیبل، وہ بھی کچھ لے آئے.
یعنی یہ شوہ نفس ہے کہ میں کماؤں اور اس کو کیوں کھلاؤں. ایک کاؤنسلنگ کے درمیان شوہر نے میرے سامنے بیوی سے کہا کہ تم تو دن بھر بیٹھ کر حرام میں میرا کمایا ہوا کھاتی ہو. یہ جملے اس نے میرے سامنے کہے. یعنی بیوی کا کھانا جو ہے یہ شوہ نفس ہے کہ وہ کوئی احسان نہیں کرتا آدمی اپنی بیوی کو کھلا کر, وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس کے عوض میں وہ پورا خاندان چلاتی ہے. تو یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہاں بھی آپ شوہ نفس دیکھتے ہیں. بھائی بھائی کے تعلق میں شوہ نفس دیکھتے ہیں کہ گھر میں ماں اگر کام کے لیے کہے تو ہر بھائی یہ کہتا ہے کہ وہ کرے, میں نہیں کروں گا, میں تو کل ہی کیا, آج اس کو کرنے دیں. بس میں جب چڑھتے ہیں تو شوہ نفس دیکھ سکتے ہیں کہ دوڑ کر بھاگ کر کس طرح سے کھڑکی والی سیٹ پکڑتے ہیں کہ مجھے ملے, دوسروں کو نہ ملے. پورا کردار آپ اطراف کی دنیا میں دیکھیں گے تو ہر جگہ شوہ نفس ہے, ہر جگہ تنگ نظری ہے, تنگ ظرفی. یہ پوری پرسنالٹی کی ایک تصویر ہے, اور اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اس سے جو بچ گیا وہ انتہائی کامیاب انسان ہے اور اس کی شخصیت عظیم شخصیت ہوتی ہے. تو اسی کے ساتھ آج کی ہماری اس قرآن مجلس کا اختتام عمل میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کا علم و فہم عطا فرمائے اور قرآن مجید سے تعلق کے تقاضوں کو پورا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے.